محمد زبیر صاحب جو اب ترجمان بھی ہیں میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے، اور اس وقت مریم نواز صاحبہ کی گاڑی میں ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں گجرانوالہ کی جانب، جلسہ گاہ کی جانب۔ زبیر صاحب فرمائیے گا کہاں تک پہنچا آپ کا قافلہ اور کیا صورتحال آپ کے قافلے کی؟ جی میرا خیال ہے کہ جی ابھی تقریباً کوئی 20 منٹ دور ہے ہم گجرانوالہ سے، آؤٹسکرٹ سے گجرانوالہ کے، اور ہمارے لیے ہم نکلے تھے 2 بجے آج، اور آپ یقین کریں کہ 1 سیکنڈ بھی نہیں ہم نے ویسٹ کیا، بلکہ ہم نے باقاعدہ دھکے دینے کی کوشش کی ہے کہ جی کسی طرح سے لوگ گزرنے دیں، لیکن اتنا انپریسیڈنٹڈ رش رہا ہے اور ہم ایک جگہ بھی نہیں رکے، ناٹ ایون ون پلیس ایکسپٹ فور چھاترا، جہاں آدھے منٹ کے لیے مریم صاحبہ نکلی تھی اور انہوں نے وہیں سے کوئی 1 منٹ کا خطاب کیا تھا، ادر دین دیٹ نن۔ تو میرا نہیں خیال ہے کبھی ہسٹری میں اس طرح سے کسی نے استقبال کیا ہوگا، اور یہ ایک تو ظاہر ہے میاں نواز شریف کی محبت ہے، جتنی دفعہ آپ نکالیں گے پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ سب سے جو ان کے لیے رکھتا ہے، کنسیڈریشن رکھتا ہے، جتنی قدر ہے پاکستان کے عوام کی، جتنی خدمت کی ہوئی ہے پاکستان کے عوام کی، وہ آج تک نہیں بھولے ہیں۔ جتنی دفعہ آپ نکالتے ہیں دلوں سے نہیں نکال سکتے، اور مریم نواز کو ظاہر سی بات ہے سب اتنا پیار کرتے ہیں، شی از دا موسٹ پاپولر لیڈر آفٹر میاں نواز شریف، اور پھر عمران خان سے اتنی نفرت کرتے ہیں، تو کمبینیشن آف ایوری تھنگ۔ زبیر صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو 2 تقاریر ہم نے سنی، اس میں لندن سے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ یا ہمارا ہدف اصل میں عمران خان ہے نہیں، ہمارا ہدف تو کوئی اور ہے۔ لیکن میں نے آپ کا آج ایک سٹیٹمنٹ سنا جس میں آپ نے کہا کہ ہمارا ہدف عمران خان ہے، تو کیا بیانیہ چینج ہو گیا آپ کا پارٹی کا یا آپ کی کوئی پارٹی کی بیانیہ چینج لیڈرشپ کا؟ نہیں ہوا، وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ عمران خان کو ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کرکٹ میچ میں آپ نے 10 وکٹیں گرانی ہوتی نا، پھر جا کے آپ اننگز پوری ختم کرتے ہیں، تو وکٹیں گریں گی، عمران خان کی وکٹ گرے گی تو اس سے پھر باقی فرق پڑے گا نا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے بھی اتنا کمزور اور اتنا ڈرپوک ہیں اور اتنے الیجیٹمیٹ ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ان کو گرا لیں گے، ان کی اننگز ختم کریں گے تو پھر باقی بھی دیکھ لیں گے۔ کوئی یعنی کہ پھر بیانیہ آپ چینج کی نہیں بات ہوا۔ سے مجھے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ پہلا ہدف عمران خان ہے۔ نہیں، اٹس ناٹ پہلا اور دوسرا، اٹس جسٹ ون ہدف، صرف اس میں یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ایک جب تک آپ اس الیجٹمیٹ حکومت کو نہیں نکالیں گے جس نے عوام کے لیے تباہی لے کے آ کے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس سے پہلے باقی چیزوں پر اٹیک کرنا تو میرا خیال ہے وہ اسی کا حصہ ہی ہے، سپریم سپریمیسی کا جس کو آپ کہتے ہیں، آئین کی بالادستی کو جس کو آپ کہتے ہیں۔ زبیر صاحب تھوڑی دیر پہلے ذرائع سے ہمیں خبر ملی کہ مریم نواز صاحبہ کی سپیچ کا کانٹینٹ کچھ چینج کرنے کی انسٹرکشنز یا ہدایات آئیں میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں جی، ان کی جو اسپیچ انہوں نے، اسپیچ ایک وہ دل سے بولتی ہیں، کوئی ایسے پریپیئر کر کے تو لے کے نہیں جاتی، بٹ ظاہر ہے کوئی جو بھی بلٹ پوائنٹس ہیں جو عوام کے جو مسائل ہیں اس پر بات کرے گی، اور وہ پورے دنیا سن لے گی ابھی تھوڑی دیر بعد۔ ان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ جی وہاں سے کوئی کہے کہ جی نہیں کوئی ظاہر تو ہے۔ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی بات اچھا ہو رہی میں ہے ظاہر سمجھا ہے۔ نہیں تھا، سوری، جی میاں، میں سمجھا نہیں تھا۔ خبر یہ نہیں نہیں، ذرائع کی ظاہر کہ ہے، میاں صاحب نے لندن سے فون کر کے مریم نواز صاحبہ کو کہا ہے اور سپیچ کا کانٹینٹ کچھ تبدیل کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ مجھے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں جو آپ کو اطلاع ہے۔ اچھا جی اچھا، اب مجھے یہ فرمائیے گا زبیر صاحب کہ آج کا ایک جلسہ آپ کر لیتے ہیں، گورنمنٹ کا یہ موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو ایک پارٹی اس سے بڑے جلسے کرتے رہے ہیں اور مینار پاکستان کا جو علامہ اقبال پارک ہے وہ ہم بھرتے رہے ہیں، اور یہاں پہ تو پوری اپوزیشن اکٹھے ہوئی ہے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے اتنے لوگوں کو جمع کیا ہے، تو عمران خان آج بھی باہر نکلے تو اس سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو آج ہے نا، عمران خان خود آ کے دیکھ لے گجرانوالہ، پتہ چل جائے، بھیج دے کسی اپنے منسٹرز کو یہاں آ کے پتہ کر لے۔ شفری فراز صاحب کہتے ہیں نا اسٹیڈیم نہیں بھرے گا، تو وہ خود آ کے دیکھ لے، ہم ویلکم کریں گے ان کو، لیکن آ کے دیکھ لے، خود آ کے دیکھ لے۔ تو لوگوں کا جو جوش و خروش ہے، اور دوسری بات یہ، جب عمران خان جلسے کرتا تھا تو پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک حکومت تھی، فیسسٹ حکومت تھی جو اس طرح سے پکڑ دکڑ ڈرانا دمکانا کرتی تھی،
ہم نے کبھی بھی، اور آپ کو خود پتا ہے، آپ میڈیا کے آدمی ہیں، آپ 24 گھنٹے دکھاتے تھے عمران خان کو، جب خالی کرسیاں ہوتی تھی پھر بھی دکھاتے تھے. تو ایک وہ آپ کو بھی زمین اور دکھا رہے آسمان ہیں، کا فرق. آپ کو بھی دکھا رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں جب خالی ہوتے تھے، کامران شاہد نے کل کہا ہے نا 2000 ہوتے تھے اور 40,000 بتاتے تھے، تو سب آہستہ آہستہ سب باہر آ جائے گا. اچھا زبیر صاحب مجھے فرمائیے گا کہ کیا مریم نواز صاحبہ کی تقریر جلسے کی آخری تقریر ہوگی، اور تقریر کتنے بجے ہوگی تقریباً؟ تقریباً ابھی یہ سب سے زیادہ جو سوال ہے نا، وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم کتنے بجے پہنچیں گے اسٹیڈیم، تو اس سے پھر پتہ چلے گا کہ کب تقریر ہوگی. ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی. آخری تقریر کس کی ہوگی جی؟ میاں نواز شریف. آخری تقریر میاں نواز شریف صاحب کی ہوگی. بہت شکریہ زبیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے.